नाजरीन, इस वक्त हम सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइन ठोकर न्याज बेग के ऊपर खड़े हैं। ये वो जगह है जहां पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलत भी दी गई है। तमाम वो हमारे भाई बहनें बेटियां बुजुर्ग लोग जो हैं, जो कि लर्निंग लाइसेंस हो या पक्का लाइसेंस हो, वो हासिल करने के लिए यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आते हैं। यहाँ पर उन लोगों का, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का टेस्ट लिया जाता है कि आया उनको ड्राइविंग आती भी है कि नहीं। इस हवाले से हम नाजरीन चलते हैं और चल के आपको बताएंगे कि इनका तरीक़ेकार क्या है और किस तरीके से इन लोगों को कामयाब किया जाता है। आए नाजरीन चलें। नाजरीन, ये सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तहसीन अशरफ। अच्छा तहसीन भाई, ये बताइएगा कि स्टेप है यहाँ पर क्या काम होता है? यहाँ पे सबसे पहले लोग सबमिट करवाते हैं फाइल कंप्लीट करके, क्योंकि पहले लर्नर बनता है, लर्नर का स्टेप होता है, उसके 42 डेज के बाद लोग अपनी फाइल कंप्लीट करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे उनकी फाइल हम उस पर टिकट्स उनके देख के, पहले टेस्ट टिकट्स लगते हैं उस पर, ठीक है। लर्नर उनका वैलिड होना चाहिए और आफ्टर 42 डेज वो जो कम्प्लीशन है उनका वैलिड लर्नर्स का, वो हम उनका दे के यहाँ पे फाइल सबमिट होती है। फाइल सबमिट होने के बाद उनको एक नंबर इशू किया जाता है कि इस नंबर पे उन्होंने अंदर टेस्ट देना है। अंदर पहले साइन टेस्ट होता है, साइन टेस्ट वो अपने नंबर पे देते हैं, उसके बाद बाहर रोड टेस्ट। जो इस वक्त जो है कितनी फाइलें आ चुकी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मेरे पास 24 फाइल्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने लगानी है रजिस्टर पे, और ये लिस्ट टेस्ट के लिए अंदर जाती है और इसी अंदर लाइन वाइज टेस्ट होता है। लर्नर लाइसेंस इधर बनते हैं जी, और कैंडिडेट आता है, हम उसका आईडी कार्ड देखते हैं। ओके। और उसके बाद वो जिस चीज़ का कहता है, मोटरसाइकिल का कहता है मोटरसाइकिल का बना के देते हैं लर्नर, गाड़ी का कहता है गाड़ी का बना के देते हैं, एलटीवी कहता है एलटीवी बना देते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए एक आईडी कार्ड चाहिए होता है जी, और टिकट चाहिए होती हैं जो पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल की, कार की और बड़ी गाड़ियों के लिए एक ही जैसी टिकट है? जी, मोटरसाइकिल के लर्नर के 60 रुपये की और गाड़ी के भी 60। मोटरसाइकिल मोटर कार दोनों हो तो 120 की टिकट्स लगती हैं। जी जी। इस तरह। और एलटीवी पे भी 60 की टिकट्स, अगर साथ मोटरसाइकिल भी ऐड करना हो तो 120 की टिकट्स हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एचटीवी के भी लाइसेंस बनते हैं? वो बनते हैं, वो यहाँ से नहीं, वो हमारे एसएसपी ऑफिस से बन रहे हैं, जिला कचहरी से। अच्छा अच्छा। आप रोजाना के जो हैं वो कितने लर्निंग लाइसेंस जारी करते हैं? रोजाना के ऑलमोस्ट 200 लर्नर बन जाते हैं। 200 लर्नर बन जाते हैं? जी, यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा हमारा लिबर्टी लर्नर बूथ है, कैंट लर्नर बूथ है, एसएसपी ऑफिस जिला कचहरी में लर्नर बूथ है, वहाँ से भी बनते हैं। वहाँ पर एसएसपी ऑफिस में जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं, वो नियर अबाउट 1000 या इससे भी ज़्यादा बनते हैं। ये पार्किंग है, नो पार्किंग, ये गोल चक्कर है, गाड़ी जिधर घूमती है, और ये है यू टर्न नहीं जाना, और ये नहीं है, रास्ता नहीं है, ये सड़क खुली है जाने के लिए, सीधा मोटरवे का साइन है। मोटरवे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये मोटरवे खत्म हो रही है, ये बताएं। ये नहीं है, यानी कि रेड खतरा है। आमिर साहब, ये बताइएगा कि आप बाकायदा तौर पर जो लोग भी लाइसेंस हासिल करने के लिए आते हैं उनको एक लेक्चर दिया जाता है, लेक्चर देने के बाद उनको यहाँ बुलाया जाता है। जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनको यहाँ पर रोड साइन के लिए स्पेशल, ये खातून आपकी जो बैठी हुई ऑफिसर, ये ऑफिसर उनसे पूछती हैं, मर्दों से आप पूछते हैं, आप पुलिस वाले इंचार्ज, तो क्या ये तमाम के तमाम इशारे जो हैं ये लोगों को मालूम होते हैं? एक्चुअली बात ये है कि जब ये लर्नर बनाने के लिए आते हैं ना लोग, उनको बाकायदा हम एक किताबचा देते हैं रोड साइन के बारे में। उसमें हमें पहले ये बता देते हैं कि ये आपने ये तमाम साइन ये देख लें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये जो रोड साइन आप देख रहे हैं, ये 3 के रोड साइन जो हैं, ये इंसान के बेहतरीन दोस्त हैं। जब इन चीज़ों के बारे में रोड पे चलने के लिए आपको मालूम नहीं होगा, उस वक्त तक आप ऐसे समझे कि एक ब्लाइंड है, क्योंकि ये इंसान बेहतरीन रहनुमाई करते हैं कि आगे सड़क के हालात वगैरह बताते हैं। आपने ये फरमाया कि ये लोगों के लिए आना ज़रूरी है, उन्हें पता होना ज़रूरी है, तो पता होना लाजमी चाहिए, क्योंकि जो किताबचा हम देते हैं, किताब हम बाकायदा उनको ब्रीफ करते हैं कि आप ट्रैफिक की बुक है, आप उसकी स्टडी करें, उससे देखें, मालूमात लें, तमाम चीज़ें हमने वाज़े तौर पर एक एक चीज़ हमने उस किताबचे में एक हमने वाजे की हुई है कि क्या ट्रैफिक का सिलसिला है, क्या उसके नुकसान आते हैं के बारे में। आप नाजरीन को ये बताइएगा कि आपके टोटल जो इशारे हैं कितने, ये साइंस हैं, उसकी तादाद कितनी है? आपने ये पूछा कि ये रोड साइन ये कितने हैं,
یہ تقریباً 150 راؤنڈ اباؤٹ 150 ہے, اس سے تھوڑے سے ابو بھی ہو سکتے ہیں, یہ اس کے مطابق 150 کے قریب یہ ہے. اور یہ لوگوں کو ضروری نہیں کہ سارے یاد ہو جائیں, سارے تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتے ہیں, لیکن جو لارج میجورٹی ہے ان کو تقریباً 90% کے قریب لوگوں کو یہ روڈ سائن کے بارے میں. اچھا عامر صاحب, آپ کے پاس عموماً ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو ڈرائیور حضرات ہیں یا وہ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ویگنیں چلانا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا وہ جو جاہل لوگ ہیں جو لکھے نہیں ہیں ان کو یہ 150 سائن کیسے یاد ہوں گے جبکہ ان کے لیے بہت ضروری ہے؟ سر پتہ کیا بات ہے, جو ڈرائیور حضرات ہے ان کا معمول ہے, وہ روز معمول یعنی روٹین کے مطابق وہ ٹریفک میں چلتے ہیں, روز چلتے ہیں, انہیں عموماً ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اچھا میڈم, آپ کیونکہ خواتین کے حوالے سے ان کا ٹیسٹ لیتی ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ موسٹلی خواتین کو یہ تمام سائن یاد ہوتے ہیں؟ سر لیڈیز اس بارے میں زیادہ کانشیس ہوتی ہیں, وہ تقریباً آلموسٹ اشارے انہیں یاد ہوتے ہیں. جیسے 100% ہے تو 90% ان کو آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں نہ سمجھ سکیں لیکن زیادہ لیڈیز کو آتے ہیں. یعنی 150 سائن جو ہیں وہ خواتین کو جی آتے ہیں. 30% ہوں گے یا 20% ہوں گے جو انہیں نہیں آتے ہوں گے, لیکن 130% مطلب کہ 70% انہیں آتے ہیں. کتنے % پاس ہو جاتی ہیں؟ 70 اگر آتی ہیں تو ان میں 60% پاس ہو جاتی ہیں, 62-63%, مطلب 7 رہ جاتی ہوں گی جو جی رہ جاتی. ناظرین, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واٹر فین جو ہے, یہ واٹر فین ایس پی عثمان انور صاحب جو کہ CTO ہیں انہوں نے لگوایا, اس لیے کہ یہاں پر بینچ پر جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں, جن لوگوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہماری بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی یہاں پر کھڑے ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اور انتظار کرنے کے بعد وہ یہاں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ انسپیکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا مبین صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کے پاس کتنے ڈیلی جو ہے لڑکے اور مرد حضرات اور خواتین جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں؟ یہ جو مرد حضرات ہیں وہ 200 کے قریب ہیں جی, اور لیڈیز ہیں 50 کے قریب. جمعے والے لیڈیز کا صرف جی اور 50 کے قریب لیڈیز آتی ہیں. اور 200 قریب 200 کے قریب. ان میں کتنے لوگ کے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں؟ تقریباً 60%, کبھی 70%, جس کی تیاری زیادہ ہو. پتہ کسی اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, ان کو بھی چلانی آتی ہے, اندر سائن ٹیسٹ بھی آتا ہے, وہ زیادہ پاس ہوتے ہیں جس دن کو دینے سے ہوں. بہرحال 60-70% ریشو ہے ہماری. صاحب یہ بتائیے گا, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر, اس میں وہ ڈرائیور حضرات جو کہ یعنی کسی گھر کے بھی ڈرائیور ہیں یا کسی ویگن کے ڈرائیور ہیں, ان لوگوں کو گاڑی چلانی نہیں آتی اور وہ انتہائی تیز رفتاری اور بے احتیاطی کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو ٹریفک سائنس کا پتہ ہوتا اور وہ گاڑی جو ہے وہ الٹ جاتی ہے. نہیں سر, یہ حادثہ ہی ہے نا, اچانک ہو جاتا ہے, وہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. حادثہ تو اچانک ہوتا ہے نا, کوئی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے یا کوئی پریشان ہوتا ہے جو ایسے چلاتا ہے, اس لیے حادثہ ہوتا ہے. جن کو گاڑی چلانی آتی ہے اور وہ صحیح گاڑی چلاتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اچھا, آپ یہاں پر جب ڈرائیونگ لیتے ہیں تو ڈرائیونگ کس طریقے سے لیتے ہیں, کیا آپ ان سے پوچھتے ہیں اور کس طریقے سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا؟ یہ ہم پہلے ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کیسے دینا ہے, کیسے گاڑی چلانی ہے. ایک دفعہ گاڑی انہوں نے فرنٹ چلانی ہے جیسے چلا رہے ہیں, یہ گاڑی آپ نے ایک دفعہ وہ آخری کون تک لے کے جانی ہے اور پھر ریورس لے کے آنی ہے آپ نے, اور ایک ہی دفعہ میں لے کے آنی, آگے پیچھے روک کے نہیں کرنی. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے آٹومیٹک گاڑی چلانی ہے تو اس کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ آٹومیٹک گاڑی چلا لے اگر وہ اپنی لے کے آیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو ہے مینول گاڑیاں ہی ہیں اور اسی پہ ٹیسٹ ہونا ہے. وہ ہمارے صاحب نے اجازت دیا ہے کہ جو آٹومیٹک گاڑی چلاتا ہے وہ گاڑی پہ دے سکتا ہے ٹیسٹ. اگر آپ نے اپنی آٹومیٹک گاڑی پہ ٹیسٹ دینا ہے تو لے لیں, باہر سے اپنی گاڑی لے اور اپنی گاڑی پہ ٹیسٹ. ناظرین, یہ دیکھیے گا کہ اب ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ایک پولیس آفیسر جو سامنے کھڑے ہیں وہ اب ان کو ہدایت دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ گاڑی کو کس طریقے سے موو کرنا ہے. انہوں نے اس بچی کو بتایا ہے کہ آپ نے یہاں سے گاڑی لے کے رائٹ مڑنا ہے اور رائٹ مڑنے کے بعد یہ گاڑی میرے خیال شاید اس بچی سے بند ہو گئی ہے, لیکن وہ یہ کہ گاڑی کو موڑیں گی اور اس کے بعد پھر پیچھے لے کے آئیں گی. اور اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پولیس آفیسر جو ہیں وہ ساتھ ہیں. آفیسر باقاعدہ ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے گاڑی کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ وہ اس چیز کو چیک کر سکیں کہ کیا آیا انہوں نے جو گاڑی چلائی ہے وہ بالکل درست ہے کہ نہیں, اور اسی شیپ میں یہ گاڑی جو ہے اس کو واپس لایا جائے گا. اور اس حوالے سے وہ ان کو ہدایت بھی دے رہے ہیں. یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اب یہ گاڑی آگے آئی ہے اور اس کے بعد اس گاڑی کو واپس لے جایا جائے گا.
अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको पहले लेक्चर भी दिया गया हाँ है, जी। लेक्चर देने के बाद उससे ज्यादा आसानी हो गई हमारे लिए ना, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ दूसरों को देख के ना। इंशाल्लाह ताला हम भी अच्छा ही करेंगे। आप भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए हाँ आएंगे? जी। अच्छा, आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाएंगी या दूसरी? दूसरी चलाऊं। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ कैसा फील कर रही हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, जबकि आपको वहाँ पर लेक्चर भी दिया गया है, सिग्नल्स के बारे में बता जी। दिया गया है, जो आप पास कर चुकी हैं और अब यहाँ पर आई हैं, तो अब आप क्या फील करती हैं? सही फील कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं चला लूंगी। आपने अमूमन देखा यहाँ पर 2-3 बच्चियां ऐसी थी जिन्होंने उनके जो कोने लगाई हुई हैं, हाँ उनके जी। अंदर गाड़ी मार दी। आप तो नहीं ऐसा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करूंगी, लेकिन वो होता है कि प्रेशर में होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर हो जाता है। आप में confidence है? हाँ, इंशाल्लाह मैं कर आप लूंगी। कितने अर्से से चला रही हैं? मैं 6 महीने से चला रही हूँ, 6 मंथ। आपने कहीं से ट्रेनिंग हासिल की? हाँ हाँ जी, ट्रेनिंग हासिल हाँ की? जी, हाँ, ड्राइविंग स्कूल से। अगर आप फेल हो गई तो फिर? नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाऊंगी। नहीं, अगर फेल हो गई तो देन ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करूंगी। नाज़रीन, ये खातून अपनी गाड़ी पे आई हैं और सीटीओ जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर ये हदायत की है कि अगर कोई खातून या कोई मर्द जो है वो अपनी जाती गाड़ी पे ड्राइविंग टेस्ट देना चाहता है तो वो ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है। और इसलिए ये खातून अपनी गाड़ी पर आई हैं और बड़े अच्छी तरीके से ड्राइविंग करते हुए, बेहतरीन तरीके से ड्राइविंग करते हुए यहाँ पर पहुंची हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने गाड़ी को लेफ्ट हैंड टर्न किया है और लेफ्ट हैंड टर्न करने के बाद वो कॉर्नर पे पहुंची हैं और अब इसी तरीके से वो गाड़ी को रिवर्स कर रही हैं। और रिवर्स करने के बाद मेरा ख्याल है कि ये कामयाब करार पाएंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को ड्राइव किया है और भला आखिर ये अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच गई हैं। पर आप टेस्ट ले रहे हैं, आप अमूमन ये देखा गया कि अभी खवातीन जो ड्राइविंग के लिए आपके पास आती हैं, गाड़ी उनसे बंद हो जाती है, बाहर भी ऐसा होता है, ये क्या वजह है? ये खवातीन ना पजल हो जाती हैं। हालांकि उनको बाज़ काज रूटीन में जब वो चलाती हैं तो बेहतर चला लेती हैं, लेकिन जब टेस्ट चीज इस चीज का नाम है कि जब वो टेस्ट में आती है ना तो वो नाम लफ्ज सुन के टेस्ट को तो वो हो जाती हैं। तो फिर इसके लिए आप क्या उनको पास कर देते हैं? कैसे पता कि क्या वाकई इनको ड्राइविंग आती है कि नहीं? पता चल जाता है उनकी ड्राइविंग से ना, मतलब कि एक ही टर्न में जाना है, एक ही टर्न में बैक है, तो किसी हद तक पता चल जाता है कि ये किस हद तक ये मतलब कि लेडी जो है ना वो ड्राइवर है। तो अमूमन आप जो लेडीज का टेस्ट वगैरह लेते हैं उसमें आपके नजरिए के मुताबिक कितने % जो है उनको ड्राइविंग आती है? लेडीज को तकरीबन 70% लेडीज को आती है ड्राइविंग, और बाकी 30% जो है वो फारिग होती हैं, नहीं आती उनको। वो शौकिया लाइसेंस हासिल करते हैं? शौकिया, बिल्कुल शौकिया। उनका मकसद यहाँ बल्कि यहाँ मतलब कि उन्होंने अभी सीखनी होती है, कहती है कि पहले लाइसेंस हम ले लें, उसके बाद हम ड्राइविंग सीखेंगे। ये आपको मैं एक चिट दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये हामिद साहब ने बताया कि जो पास हो जाते हैं उनको ओके कर दिया जाता है, लेकिन जो इस ड्राइविंग टेस्ट में पास नहीं होती या मर्द हजरात पास नहीं होते, उनको बाकायदा तौर पर चिट जारी कर दी जाती है और वो चिट जारी करने के बाद 32 दिन के बाद वो लोग दोबारा आते हैं। तो 47 दिन से पहले भी सकते हैं? नहीं, कतन नहीं, मिनिमम टाइम 42 डेज है जी। लर्नर लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो आईडी कार्ड की कॉपी, उसके बाद 60 रुपीज़ का टिकट, जिस कैटेगरी के लिए बनाना है उसके लिए, एक कैटेगरी के लिए तो उसके लिए 60 का, अगर 2 के लिए तो फिर 60। अगर तो 50 ईयर से अबव है कोई मेल तो उसके लिए, या फीमेल तो उनके लिए मेडिकल रिक्वायर है। फिर उसके बाद 60 बनाने लर्नर बनाने के बाद 42 डेज के बाद आपने टेस्ट के लिए आना है इधर ही LOS लाइन में। टेस्ट फाइल कंप्लीट करनी है ड्राइविंग टेस्ट की, उसके अंदर टिकट लगानी है, फॉर्म B के ऊपर मेडिकल करवाने के बाद फिर आप इधर टेस्ट देने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तस्वीर नहीं बनवाते? तस्वीर हमारी कंप्यूटराइज होती है, हम जो बनाने आता है, जिस शख्स ने बनानी है उसको हम बैठाते हैं, बैठा के उनका साथ डाटा करते हैं, करने के बाद फिर पूछते हैं कि आपने किस कैटेगरी, ये चेयर के ऊपर जहाँ आप बैठे हैं। तो तस्वीर कहाँ? तस्वीर कंप्यूटराइज होती है, ये सामने कैम लगा हुआ है, इसके ऊपर तस्वीर बनाती हैं उसकी। कैम किधर लगा हुआ है? ये सामने। अच्छा, ये लगा हुआ है? जी जी। अच्छा, वहाँ से तस्वीर बनती है? जी जी। अच्छा, क्या लर्निंग लाइसेंस पे भी तस्वीर होती है? जी जी, लर्निंग लाइसेंस पे तस्वीर होती है, उसके आपको प्रिंट नहीं। खवातीन की तस्वीर जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरी है। अच्छा, कुछ खवातीन जो पर्दा करती हैं उनकी तस्वीर का तो कोई फायदा नहीं? नहीं, उनके हम निकाब उतार के कहते हैं कि आप निकाब उतारें तो हमने आपकी तस्वीर लेनी है, वो जरूरी है? जी जी, वो जरूरी है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है उनके भी लर्निंग बनते हैं? जी सर, पहले हमारे कैप्टन मुबीन साहब थे, उन्होंने मना किया हुआ था। जब से हमारे डॉक्टर उस्मान आए हैं उन्होंने हमें ये फैसिलिटी दे दी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लोगों के लिए ये उन्होंने फैसिलिटी दी है कि उनके लर्नर बना सकती हैं आप। उसके लिए वैलिड ID की कॉपी
اور آؤٹر بس اور لاہور کا ڈریس. لیکن اگر شناختی کارڈ جو ہے وہ لاہور سے باہر کا ہے تو اس صورت میں کیا بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اس کے بعد پکا بھی بن جائے گا؟ جی پکا بن جائے گا. یعنی پہلے یہ پابندی تھی، اب اگر کسی کا لاہور سے باہر کسی ڈسٹرکٹ کا شناختی کارڈ ہے تو وہ لرننگ لائسنس بھی بنوا سکتا ہے اور پکا بھی بنوا سکتا ہے. جی بنا سکتا ہے. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت امتیاز منج صاحب ہیں جن کے پاس ایس پی صدر کا چارج بھی ہے اور یہ لائسنسنگ کے ڈی ایس پی بھی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کا سارا سسٹم دیکھا ہے، کس طرح آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو جو لائسنس بنانے کے لیے آتے ہیں اور ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آتے ہیں ان کو ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے ان کی فیسیلیٹیشن کا. سب سے پہلے کہ ان کو جو وہ ٹیسٹ دینے آئیں ان کی جو ایک طرح کا ریفریشر ان کا وہ پیریڈ ہو جائے، کورس ہو جائے. ہم نے ایک اپنا ٹیسٹ سے پہلے ایک کلاس روم بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم ان لوگوں کو یہ جو روڈ سائنز ہیں ان کا ایک لیکچر دیتے ہیں تاکہ وہ جب ایگزام کے لیے ہمارے پاس اندر روڈ سائن کے لیے آئیں تو ایک طرح سے ان کا ریفریشر کورس ہو چکا ہو. اس کے بعد چونکہ کافی لوگ یہاں پہ، یہ جگہ ذرا دور ہے، کافی دور سے لوگ آتے ہیں اور کافی تعداد میں آتے ہیں، اور جس طرح آج کل کا موسم ہے ذرا گرم ہے تو ہم نے ان کی فیسیلٹی کے لیے ان کوریڈور میں اور جہاں پہ جو ان کا سٹنگ روم ہے وہ ہم نے ان کا علیحدہ بنوایا، اور کوریڈور میں ہم الیکٹرک کولرز، یہ واٹر کولرز، یہ تمام ہم نصب کروا رہے ہیں، جن میں سے ایک دو ہم نے کروا دیے ہیں، باقی ابھی ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارا ٹیسٹنگ ایریا باہر ہے جہاں پہ جا کے یہ کار وغیرہ کا ٹیسٹ دیتے ہیں. تو وہ چونکہ تعداد زیادہ ہوتی تھی تو لوگوں کو ویٹ زیادہ کرنا پڑتا تھا، اس حوالے سے ہم نے باہر 2-3 ٹریکس بنوا دیے ہیں تاکہ زیادہ تعداد میں لوگ ٹیسٹ دیں اور جلدی فارغ ہو کے اپنے گھروں کو جائیں. اور باہر بھی ہم نے ایک ویٹنگ ایریا بنا دیا، وہاں پہ ایک مناسب کرسیاں اور چھاؤں والی جگہ پہ رکھوا کے ان کی سہولت کے لیے ایک موسم کے حساب سے الیکٹرک کولر بھی نصب کروا دیا تاکہ لوگوں کو اس گرم موسم کی شدت کا سامنا زیادہ نہ کرنا پڑے، اور جلدی سے جلدی ان کو ہم یہ جو 3-4 ہم نے ٹریک بنوائے ہیں ان کو ٹیسٹ کے بعد فارغ کریں اور لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں. اچھا امتیاز صاحب، آپ کے یہاں پر ہر مہینے میں کتنے لائسنس جو ہیں لرننگ بن جاتے ہیں اور کتنے پکے لائسنس بنتے ہیں اندازاً؟ ہمارا تقریباً ڈیلی کا جو لاہور میں ہے وہ جو میچور لائسنس ہے وہ 200 اراؤنڈ اباؤٹ 200 بن جاتا ہے. اور لرننگ کے حوالے سے تو اب ہم نے اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. ہماری ایک لرنر وین ہے جو اب مختلف آرگنائزیشنز، کالجز، یونیورسٹیز میں اور لوکیلٹیز میں جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ لوگوں کو لرنر لائسنس ہم ان کی پلیس پہ ایشو کرتے ہیں. اور اب آفٹر 42 ڈیز جب ان کے یہی لرنر میچور ہو جائیں گے تو ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی اسی جگہ پہ جہاں پہ ان کے ہم نے لرنر لائسنس ایشو کیے تھے ان کو میچور لائسنس بھی ہم وہیں پہ ایشو کریں گے. اس سے تعداد کافی بڑھ جائے گی. ابھی جو لرنر ہمارا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ جو ہماری باہر لرنر وین بنا رہی ہے اور ہمارے باقی کے جو لرنر بوتھس ہیں یہ اباؤٹ 1000 راؤنڈ اباؤٹ اتنا لرنر ایشو ہو رہا ہے. اور ان کو میچورٹی جو یہاں پہ جو پہلے کے بن چکے ہیں راؤنڈ اباؤٹ 200 ابو وہ ہم یہاں پہ ایشو کر رہے ہیں. امتیاز صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی وین جو ہے وہ باہر جاتی ہے اور باہر جا کے اسکولوں میں، کالجز میں اور مختلف انسٹیٹیوشنز میں جا کے تو لائسنس بناتی ہے. اور جب وہاں پر وہ لوگ جو ہیں پکا لائسنس بنواتے ہیں تو ان کی وہیں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر آ کے دینا پڑتا ہے؟ نہیں، پھر وہ تو مقصد ختم ہو گیا نا. اگر لوگوں کو ادھر آنا پڑا وہ ہم نے ان کے وہاں پہ گاڑی ارینج کر کے ٹریکس وغیرہ بنوا دی ہیں، اور ہماری 3 لرنر ٹیمز ہیں انہی کو پھر ہم نے میچورٹی کے لیے بھی کنورٹ کیا، تو وہ ان کی اسی جگہ پہ جا کے پھر باقاعدہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہیں پہ ہی ہم ان کی فائلز وغیرہ جمع کر کے ان کو وہیں سے لائسنس ایشو کر دیتے ہیں. بہت اب لوگ اس چیز سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تعداد ان خواتین کی ہے جن کو یہاں پہ لائسنس بنوانے کے لیے آنا پڑتا تھا اور کچھ ہیزیٹیشن میں، کچھ دوری کی وجہ سے نہیں بنوا پاتی تھیں.
تو اب جب ہم ان کی اپنی پلیس پہ جا کے ان کی جگہ پہ بنا رہے ہیں تو اس سے خواتین کو بہت جو ہے وہ اس چیز سے آسانی پیدا ہو گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر رہی ہیں، اور اب ہمارے لاہور سٹی میں تقریباً 30%، 25 to 30% جو ہیں وہ روڈ یوزرز جو ہیں یہ لیڈیز ہیں۔ اچھا امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک دور تھا جب آپ کے جو ٹریفک وارڈنز خواتین تھیں وہ سڑکوں پر تھیں، اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ ساری کی ساری دفتروں میں آ گئی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، اس میں ایکچولی یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو روڈ پہ کام نہیں لینا، ہمارے پاس چونکہ ٹکٹنگ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو روڈ پہ ڈیوٹی جو ٹریفک وارڈنز لڑکے ہیں وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں، تو ہم نے ان کو ٹکٹنگ کے شعبے میں لڑکیوں کو لڑکوں سے ریپلیس کر دیا ہے، جسٹ ٹو انکریز اپنی جو ہماری نفری ہے اس کو، تاکہ وہ بڑھائی جا سکے۔ جو لڑکوں کی ہے وہ باہر آفیسز میں آفس ورک کے لیے یہ موضوع ہیں، یہ اچھا کام کر رہی ہیں۔ اچھا امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ اپروکسیمیٹلی کتنا ریونیو جنریٹ کر لیتے ہیں آپ؟ اپروکسیمیٹلی 78 لاکھ یہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے پچھلے 2-3 جو ماہ ہیں ان میں، راؤنڈ اباؤٹ 78، 79، 80 تک بھی گیا ہے، اتنا ہمارا پر منتھ۔ اچھا امتیاز صاحب آخری بات یہ کہ آپ یہ بتائیے گا، آپ نے بہت اچھا باہر میں نے دیکھا ہے شامیانے لگائے ہیں، پانی کا بندوبست کیا ہے، آپ نے واٹر فین لگائے ہیں اور بوتھ وغیرہ بھی بنائے، آپ کا ان فیوچر جو ہے پلان کیا ہے مزید پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ ان فیوچر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم نے اس کام کو شروع کر دیا ہے کہ ہم لاہور میں جو ہمارے آلریڈی 4-5 لرننگ بوتھ اور ایک لرنر وین کام کر رہی ہے، ہم لرنر بوتھ اپنے بڑھائیں، جس طرح ابھی ہمارے جو ورکنگ لرنر بوتھز ہیں وہ کینٹونمنٹ میں بھی ہے، گلبرگ میں بھی ہے، اور جو ہمارے ڈی آئی جی آپریشن آفس ہے ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے 1-2 لرنر بوتھ وال سٹی ایریا میں بھی ہم بنا سکیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ اسی طرح کوئی 1-2 ایسی جگہیں جہاں پہ اب تک لوگوں کو دور پڑتا ہے وہاں پہ ہم لرنر بوتھ بنائیں، اور پھر اسی طرح پھر میچورٹی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی یہ ٹیمز کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ انہی لائسنسز کو پھر ہم جلدی میچور کرنے کے لیے ٹریکس زیادہ کریں گے، اور یہ جو سائن ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی ہم نے بورڈز جو ہیں زیادہ بنوا لی ہیں تاکہ یہ اس کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور انہیں انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے، لائسنس کا حصول ان کے لیے ایزیسٹ ہو جائے۔ بلکہ اگر ان فیوچر ہم نے چاہا تو ہم یوں بھی کریں گے کہ ہماری ایک ہے یہ تجویز کہ تھرو ٹی سی ایس ہم لوگوں کے گھروں تک لائسنس جو ہے وہ پہنچا سکیں تاکہ ان کو وہ جو جا کے لائسنس حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اس سے بھی وہ بھی نہ ہو۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں آ کے یہاں کے جو متعلقہ افسران ہیں ان سے بھی بات کی اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں پر ناظرین لوگوں کو پریشانیاں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین خاص طور پر ڈاکٹر عثمان جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ سیٹیوں کی ہدایت کے اوپر نہ صرف یہاں پر شامیانے لگائے گئے ہیں بلکہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اور بزرگ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پر مکمل طور پہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو تھے یہ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ لوگ جو کہ تھوڑا سا گھبرا جاتے تھے ان کو بھی پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جاتا تھا، اگر کوئی ہیزیٹیٹ کرتے تھے تو ان کی اس ہیزیٹیشن کو دور کر دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ٹریفک اشارے ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، کیوں کہ یہ ٹریفک اشاروں کو سمجھنے سے یہ لوگ ٹریفک حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین بیسیکلی ہمارا آج کا پروگرام وہ عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے، عوام کو آگاہی دینے کے لیے ہے کہ اب قصور کس کا ہے، قصور جو ہے وہ عوام کا بھی ہے، قصور جو ہے ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے طور پہ
اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ لائسنس لینے کے لیے تو آ جاتے ہیں لیکن ان کی اپنی تربیت بھی ہونی چاہیے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارے پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.